اور اس کی مہربانی، اس کا خاص فضل، خصوصی عنایات کہ میں اور تساں اللہ رب العالمین نے اپنے پاکیزہ اور مقدس گھر مسجد کے اندر دین دی نسبت نال مل بیٹھن کا موقع عطا فرمایا۔ انسان کسی بھی نعمت دوتے جس لئے شکر کرتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کرتا، اس نعمت دی حقیقت اندر قدردانی کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس بندے واسطے اس نعمت اندر اضافہ کر دے۔ تو نیکی اور خیر دی کوئی بھی مجلس ہوئے مسجد اندر یا کسی بھی جگہ ہوتے مل بیٹھن کا اللہ موقع دے وے، تو اس موقع ہوتے اللہ کا بہت بڑا احسان سمجھ دویاں اس دی قدر کیتی جائے اور اس دوتے شکر گزاری دے بول بولے جامن۔ اسلامی مہینہ رجب المرجب دا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینہ دے چند مبیک کے ایک دعا کر دے ہوندے ہیں کہ اے اللہ اس رجب دے مہینے واسطے اور آن والا مہینہ شعبان دے اندر اسن عمر دے اعتبار نال، صحت دے اعتبار نال اتنی برکت دے کہ اساں تیرے خاص مہینے رمضان تک پہنچ سکیے۔ یعنی رجب دے چند تو بعد اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف دی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایک تو مناسبت رجب دی یہ ہو گئی اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی روایت، دوسرا ایک بہت بڑا میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معجزہ ہے جس نو سفر معراج آکھیا جاتا ہے۔ اس دی بھی تاریخی اور سیرت نگارہ نے جڑی نسبت لکھی وہ اس مہینے دے نال مسلم احادیث صحیحہ جڑیاں صحیح معنی دے اندر تقریباً 21 روایات صحابہ تو ثابت ہیں، جن اندر حضرت عائشہ صدیقہ، سیدنا عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ راوی ہیں۔ تو اس تو علاوہ بھی کچھ صحابان جنہوں نے اس واقعے نو صحیح معنی دے اندر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی مبارک سیرت اندر نقل کیتا۔ سب تو پہلی چیز کہ یہ جڑا معراج والا سفر آئی ایک اس مہینے دے اندر واقع ہوا، تو اس چیز اندر جس چیز ہوتے علماء نے اتفاق ہے کہ جس سال سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوئے اور آپ دے ظاہری سہارے حضرت ابو طالب، آپ دے چچا ابو طالب جس وقت فوت ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر طائف تو واپسی دے اندر وہ جڑا دکھ طائف والے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتا ہی انتہائی مغموم حالت دے اندر سخت پریشانی دے اندر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبتلا ہاں، اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات دے اندر اس سفر کا انتخاب فرمایا۔ یعنی حضرت خدیجہ دی وفات دے بعد ہجرت تو پہلے طائف دے سفر تو واپسی تے جس روایت تے علماء متفق ہوتے ہیں کہ مہینہ رجب دا آئی اور ہجرت تو پہلے اور حضرت خدیجہ دی وفات دے بعد یہ واقعہ معراج پیش آیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق جڑا مشہور قول ہے کہ 27ویں رجب نو اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دی حکم اور دی مشیت نال رب نے طے شدہ ایک مبارک سفر نو آپ کو کروایا۔ تو میں اور تساں اس واقعے نو صرف واقعے دی حد تک نہیں سننا بلکہ ان حالات سے غور کرنا کہ جڑے حالات اس وقت پیدا ہوئے ہیں، اور دوسرے نمبر تے اس واقعے کے اندر آن اللہ ایک گوشہ اور لمحہ میرے اور تواڈے واسطے نمونہ اور بہترین اسوہ میرے پاک پیغمبر دا صلی اللہ علیہ وسلم اور اتنی بڑی عزت اور شرف دے اندر تحفے طائف دا جڑا تبادل ہویا امت دے ہر فرد واسطے وہ بہت بڑی سعادت اور بہت بڑا خوبی دا اور خوبصورتی دا مقام ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے دے تقریباً 11ویں سال ہر طرفوں راہ حق دے اندر مصیبتاں اور دکھاں اور سختیاں اور ستم دیاں زیادتیاں اللہ دے پاک پیغمبر برداشت کر رہے ہیں۔ کوہ صفا والے اس مبارک اعلان دے بعد ہر شخص کھل کے مخالفت کردہ ہی، زبانی نشتر بھی لاؤنے، حق بھی استعمال کرنے، ایمان قبول کرنا لینو، ذہنی اذیت بھی دینی، اور ہر شخص اپنے ماتحت دینا زیادتی کرتے مکمل طور سے قدرت حاصل کر کے اسلام اور اہل ایمان کو پریشان کیتا جا رہے۔ آخری مشکل جی میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دورے پیش آئی نا، وہ شب ابی طالب کے اندر اس گھاٹی کے اندر 3 سال تک مکمل بائیکاٹ کرنا،
کتنے سال تک؟ 3 سال تک میری اور تھوڑی جی ساری زبان ہے نا پنجابی یہ اندر آخر کسی کا بھانڈا وکھرا کر دینا، اس طرح کر کے معاہدہ مشرکین مکہ نے کر دیتا حرم میں بیٹھ کے کہ کوئی شخص کسی قسم کا کوئی خونی پڑوسیاں والا تعلق تجارتی تعلق ہر قسم کی ہمدردی ختم کر کے تے مسلمانوں بالکل الگ تھک کر دے سی۔ تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 سال انتہائی مشکل حالات اندر گزارے۔ جس وقت وہ معاہدہ اللہ تعالیٰ کی مشیت دیمک نے اس دے حروف کاٹے کہ وہ معاہدہ ختم ہویا تا کچھ لوگوں دے خفیہ مراسم رہے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جن اندر آپ دے بڑے داماد ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ باوجود اسلام قبول نہ کرن دے میرے پاک پیغمبر تک کچھ نہ کچھ سازو سامان پہنچے دے رہا جس لئے آپ کی وہ قید ختم ہوئی نا گھاٹی والی اور بائیکاٹ ختم ہویا، اس بائیکاٹ دے ختم ہونے والی سیدہ خدیجہ دے انتقال ہو گئے اور آپ دے ظاہری سارے ابو طالب نبی دنیا تو ریلت فرما جانا، دنیا تو چلے جانا، یہ بھی ان دنوں دے اندر ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا غم اور پریشانی آئی کہ آپ نے اس سال کا نام عام الحزن رکھوایا۔ ہوں کھل کے مکے والے مخالفت کرنے لگ پے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا قصد کیتا، اتھے پہنچ کے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی زیادتی کیتی گئی سیرت نگارہ نے ایک جملہ اور ایک واقعہ لکھا ہے۔ سورت نحل ختم ہو رہی 14ویں پارے کے اندر اور سورت بنی اسرائیل شروع ہو رہی۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضِيقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو صبر کرو اور صبر تو کر سکتے ہو اللہ کی توفیق دینا اور بالکل غم نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ہر تدبیر دا خوبصورت انداز دینا انہوں جواب دے سی۔ تنگ دلی اور مغموم ہونا اور پریشان ہونا اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تسا اے نہ کرو بلکہ تسا صبر کرو اور ہر دکھ اور ہر پریشانی ہوں تسا اس انداز دینا لو کہ گویا کہ تمہیں یہ پریشانی آئی ہی کوئی نہیں۔ ایک بہت بڑے مفسر مولانا قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ لکھیا اور اس جملے کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ انسان جس لئے طبعی طور تے پریشان ہو بنے جسم تے کوئی زخم آوے یا ادھے دل نو ٹھیس پہنچائی جائے اس کو پریشان کیتا جائے تو اس پریشانی دے عالم دے اندر اس بندے دی تھوڑی جئی تبدیلی جڑی نا موسم دی اور علاقے دی اور حالات دی تبدیلی دے نا وہ بندہ خوش ہو سکتا۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پریشان ہوئے بہت زیادہ تو اللہ تعالیٰ نے اس پریشانی دا حل اس انداز میں فرمایا کہ آ میرے پیغمبر میں تنوں خوبصورت سیر کراواں اور اس سیر دے اندر تواڈے دل دے تمام غماں میں ختم کرے سا۔ اس انداز دے نال رب العالمین نے اہتمام فرمایا اور رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج کروایا۔ اس کا مختصر جو واقعہ جڑا میں تھوڑے سامنے نقل کرنا اور مقصودی گلنا انشاءاللہ آہستہ آہستہ ترتیب دینا تو سمجھاؤں کی کوشش کرے سا۔ سب تو پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی چچا ذات بہنا حضرت علی دی ہمشیرہ انہوں نے گھر تشریف فرمان جبرائیل امین آئے اور دوسری روایت اندر آتا ہے کہ آپ حکیم کعبہ کے اندر آرام فرما رہے ہیں اور جبرائیل نے آ کے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیتا جگان کا اہتمام فرمایا اور شعراء شعر و شاعری کرنے والے نعت خان ان چیزوں کے اندر تھوڑا جا مبالغہ کر رہے تھے کہ رب العالمین دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آرام فرما رہے ہیں نا تو جبرائیل امین آئے تو انہوں نے جگان کا طریقہ کیڑا اختیار کیتا رب دے سامنے درخواست کیتی ہے میرے مالک شاگرد جگہ دے استاد نو استاد جگہ دے شاگرد نو شوہر جگہ دے بیوی نو بیوی جگہ دی شوہر نو بڑا چھوٹے نو جگائے ایک طریقہ اور انداز اختیار کیتا ہے یہ چونکہ ساری کائنات کا بڑا ہے میرے اللہ تیرے پاس اور میں ہر پیغمبر تک تیرا ہی حکم اور وحی لے کے آیا اور میں چونکہ انہوں نے دردہ غلام اور ایک تیرا بھیجو ہے نمائندہ اے میرے اللہ میں نو دس میں تیرے حبیب نو کیویں جگاواں صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ جملہ نقل کیتا ویندا ہے کہ رب العالمین نے حکم دیتا جبرائیل تو میرے پاک پیغمبر دے قدمت پوسے دے اور میرے پاک پیغمبر دیا مبارک تلیاں چوں
تے مبارک ہونٹ لا کے نا اس انداز میں میرے پاک حبیب نو بیدار کر صلی اللہ علیہ وسلم. بیداری ہوندے نال ہی جبرائیل نے رب دا سنیا سنایا کہ اللہ دے پاک رسول رب نے تھوڑے واسطے ایک انتظام کیتا. ایک سواری لے کے میں حاضر ہویا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور اس سواری تے آپ سوار ہوئے. اس سواری کو عربی کے اندر براقہ کہہ رہتے ہیں. اس کی رفتار انسانی نظر نالو تیز کہ جو تک نظر پہنچتی اتو تک وہ پہلا قدم پہنچتا. وہ جڑا سفر آئی نا مسجد حرام کو مسجد اقصی تک 1 مہینہ لگا ہے نہیں کوئی بندہ چل کے پیدل یا کسی سواری پہ پہنچیا تھا. اس سفر کو اللہ نے ایک گھڑی کے اندر اس براق کے ذریعے پورا کروایا. پہلی روایت کے مطابق آپ پہنچے اور اس جگہ تے اپنی مبارک سواری کو بنیا جس جگہ تے عموماً اللہ کے پیغمبر آ کے سواریاں بن دیا. قبلہ اول مسجد اقصی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھے. یہ میں تو پہلی روایت سنا رہا ہوں. جڑی پیغمبر دی امامت ہے نا ایک روایت کے مطابق وہ باقی معراج والے سفر تو بعد ہوئی ہے کیونکہ پیغمبر آپ کو الوداع کر واسطے آئے اور پیغمبر دا تعارف جڑا آسمانہ دے ملاقات دے زبان جبرائیل کو پوچھ کے کیتا جا رہا نا. اگر یہ روایت منی جائے کہ نماز پہلے ادا کیتی گئی تو تھوڑا جہا اس گل تے اختلاف ہوتا ہے کہ جنہ شخص میرے پاک پیغمبر دے پیچھے نماز پڑھ لئی تعارف تو ہو گیا. آپ نے جڑا آسمانہ دے ایک شخص کے بارے سوال کر کے جبرائیل کو پوچھ کے ملاقات کی تھی اس سوال کا وقت جواب نہیں ملتا. اس واسطے آپ نے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھی اور اس کے بعد ایک خوبصورت سیڑھی پیش کی گئی. وہ لفظ معراج عروج بلندی چڑھنا عربی کے اندر معراج سیڑھی نہ کیا جاتا ہے. ان سیڑھی اس زمانے کس قسم دی آئی اور رب دی بھیجی ہوئی بنائی ہوئی سیڑھی آئی جس طرح آج کل لفٹ ہوتی کہ انسان صرف ادھر چڑھدا اور لے کے اس نے خود جانا ہوتا. عام جڑی ساڈے ہاں سیڑھی چلدی ادھر تے چڑھنا چونکہ مشکل ہوتا اور یہ سفر چونکہ ہر اعتبار نال راحت دینے والا اور سکھ اور تنگیاں دور کر کے پھر خوشیاں دینے واسطے رب العالمین نے کرایا. اس واسطے اللہ اپنے پاک حبیب نو کسی بھی انداز میں دکھی نہ دیکھنا چاہتا نہ تھکاوٹ محسوس کراونی آئی نہ پریشان کرنا. اس واسطے وہ نورانی سیڑھی لے آئی گئی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر قدم رکھیا اور اس سیڑھی کے ذریعے آپ پہلے آسمان تے پہنچے. آسمان کا دروازہ کھولیا گیا. اللہ نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی حضرت آدم علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی. کس دن جی آدم علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو پوچھ کے جس سے تعارف کروایا نا آپس کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگے بڑھ کے حضرت آدم نے استقبال کیتا اور اپنے اس خوبصورت اور سعادت مند بیٹے کو دیکھ کے پھر فخر فرمایا حضرت آدم علیہ السلام نے. سجے پاسے ویکھن تا پریشان ہو جاون کھبے پاسے ویکھن تا سجے پاسے ویکھن تا خوش ہو جاون کھبے پاسے ویکھن تا پریشان ہو جاون. جبرائیل علیہ السلام کو پوچھے میرے پاک حبیب نے یہ شخص کون ہے کہ یہ عمل کیا کر رہا ہے تو دسے گئے جی ابو البشر حضرت آدم تے سجے پاسے انہاں دی سعادت مند اولاد ہے کہ جنہوں نے اللہ کو راضی کر کے جنت تک پہنچنا اور کھبے پاسے انہاں دی وہ بد نصیب اور ظالم اولاد ہے کہ جس نے اللہ کو ناراض کر کے ہمیشہ واسطے اپنے واسطے جہنم دا بالن کرنا. اس واسطے اللہ نے پاک پیغمبر حضرت آدم جس وقت سجے پاسے نظر کر دیں تو خوش ہو دیں اور کھبے پاسے نظر کر کے خوابوں کو جناب پریشان ہوئے تھے. دوسرے آسمان تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے ملاقات ہوئی اور تیسرے آسمان تے حضرت یوسف علیہ السلام دے ملاقات ہوئی. حضرت عیسیٰ دے متعلق ساڈا جڑا عقیدہ ہے قرآن دے مطابق وہ تو پتہ ہے نا ماشاءاللہ کہ اللہ نے زندہ آسمانہ تے اٹھایا. حضرت عیسیٰ آسمانہ تے زندہ موجود ہے. ٹھیک ہے وہ بدبخت مرزائی اس عقیدے کا انکار کر دیں اور کچھ عیسائی بھی اس عقیدے کا اور یہودی بھی انکار کر دیں. لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے بل رفعہ اللہ الیہ کہ اللہ نے انہوں ولیکن شبہ لہم مغالطے پا کے یہودیوں اور انہاں لوگوں نے جڑے حضرت عیسیٰ دے قتل دے ارادے واسطے نکلے ہاں اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانہ تے اٹھایا اور قرب قیامت حضرت عیسیٰ دی واپسی ہوئی. اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ دنیا تے لے آنا پیغمبر علیہ السلام دا امتی بنا کے اور انہوں نے اسے دین اسلام ہو کے انہوں نے تبلیغ کرنی اور اللہ انہوں نے ذریعے صلیب توڑوانی سور انہوں نے قتل کرنا پورے روئے زمین کے انہوں نے ذریعے اسلام دا غلبہ ہونا اور اس کے بعد دوبارہ یہ سارے معاملات حدیث سید اندر منقول ہیں. تیسرے آسمان تے آپ کی حضرت یوسف نال ملاقات ہوئی.
کس دن آجی سورت یوسف احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن. حضرت سورت یوسف بھی مکی صورت ہے. رحمت تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوتے صورت نازل ہوئی. حضرت یوسف دے حسن دا تذکرہ بھائیاں دے حسد دا سارا واقعہ نقل ہویا. لیکن جسے آپ کی ملاقات ہوئی حضرت یوسف نال تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے یہ دسیا نا حضرت یوسف دا حسن تو آپ نے مثال دیتی کہ کائنات ساری دے حسن کو اگر ایک گڑی بند کیتا جائے نا تو دا آدھا اللہ میرے بھرا یوسف نو دیتا ہے. اس دا آدھا اللہ نے میرے بھرا وہ ساری کائنات کو اللہ جتنا حسین بنایا نا اس دا ادھا حسن کہہ دے بولے حضرت یوسف کو. چونکہ یہ روایت سنانا لی حضرت عائشہ صدیقہ بھی ہیں تو انہوں نے فوراً سامعین نو یا اپنی شاگردہ نو جس سے لے گھر سمجھائی نا تو فرمان لگیاں کہ حسن یوسف نو ویکھ کے نا کہ وہ بسر دی عورتاں نے ہتھاں تے چھریاں چلائیاں ایمان قبول کوئی نہ کیتا مبعوث ہو گئیاں تے ایسا کلام کر بیٹھیاں کہ جڑا کلام انہاں دی عقل نو مسخ کر چکا ایمان قبول نہ کیتا. اگر میرے پاک پیغمبر دی مبارک پیشانی دے پسینے نے ویکھ لیندیاں نا تو اپنے سینے کٹ دیندیاں اور اپنے سینے تے چھریاں چلا دیندیاں اور زندہ رہنا بھی پسند نہ کردیاں. میرے پاک پیغمبر کا حسن اتنا زیادہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور وقت کسی نے شعراء دے ہاتھ سے گلاں دیاں نا تو وہ بھی بتاؤ کہ اپنا حصہ دکھ میں لیتے کہ حضرت یوسف دے حسن کو دیکھن والیاں ایمان قبول نہ کیتا ہتھے تے چھریاں چلا گئیاں. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے رخ انور دے جس دی بھی نظر پئی نا اس نے پہلے ایمان قبول کیتا اور گردناں کٹا دیا وقت اپنا تن من دھن وار دیتا ہے قربان کر دیتا وقت کوئی شے بچائی تو ایمان قبول کر لینا اس ویکھنا دی پاک ہستی دے اس مبارک رحمت جو حصہ لے لینا یہ اس شخص کا کامل ہونا ہے. اور جڑا شخص صرف زیارت تے خوش رہندا کہ آخدے جی مینوں خواب زیارت ہوئی زندگی تے میں نہ بدل سکیا ٹھیک ہے لیکن من ہو اس گل کہ میں پاک پیغمبر کو دیکھیا ایسے شخص دے بارے میں تھوڑا جا سوچ کے تے سمجھ کے پھر اس دے ایمان دی بندہ جناب جڑا نا وہ دعا ہی کر سکدا ہدایت دی واسطے بندہ کچھ منگ سکدا. اس واسطے میرے پاک پیغمبر دے حسن کو دیکھن والیاں پہلے ایمان قبول کیتا صلی اللہ علیہ وسلم اور وقت اپنا تن من دھن وار دیتا. تو آپ کی تیسرے آسمان دے ملاقات ہوئی حضرت یوسف دے نال سلام دعا ہویا ملاقات ہوئی. چوتھے آسمان تے آپ حضرت ادریس علیہ السلام نے ملے اور پنجے آسمان تے حضرت ہارون علیہ السلام نے ملے. حضرت ہارون حضرت موسیٰ دے بڑے بھائی حضرت ہارون حضرت موسیٰ دے اور حضرت موسیٰ دی دعا ہوتے اللہ نے انہوں نبوت دیتی. اللہ نے جڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب تبلیغ لائی آئی نا اس تبلیغ کے اندر حمایتی حاصل کرنے واسطے حضرت موسیٰ نے دعا کی آئی. چھٹے آسمان تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملاقات ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جس نے میرے پاک پیغمبر کو دیکھا نا صلی اللہ علیہ وسلم تو رو پے رشک دی وجہ تو اکھاں چوں آنسو آ گئے. جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پوچھا گیا نا رونے دا سبب تو وہ فرمان لگے کہ یہ پیغمبر صلی اللہ کہ جنہوں نے میرے بعد مبعوث ہونا انہاں دی امت دی تعداد بھی میری امت نال ود رہی اور قیامت والے دن جنتیاں وچوں سب تو زیادہ اس امت دا شمار کی کرنا. اس واسطے اس پیغمبر دی اس بعثت اور نبوت تے میں جناب رشک کر رہا ہوں. ستویں آسمان تے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ملاقات ہوئی آپ دے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ دے نال علیہ الصلوۃ والسلام. مرحبا بابن الصالح والنبی الصالح ونعم المجیب جاء. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے خوش آمدید آکیا اے فرزند صالح اے پیغمبر صالح میں تھوڑے استقبال کرنا اور بیت معمور دینا ٹیک لا کے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تشریف فرما میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دینا ملاقات ہوئی. بیت المعمور کے شہر جی اسے کعبہ اللہ کے اتے فرشتے واسطے اللہ نے کعبہ بنایا اور اس کے اندر 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اللہ کی حمد و ثنا کر دینا. کتنے فرشتے یعنی اس سے بیت اللہ کے اتے وہ بیت اللہ فرشتے واسطے ایویں انسانوں واسطے اور جنات واسطے وہ بیت اللہ رب نے بنایا اپنی حمد و ثنا والا گھر فرشتے واسطے. تو حدیث مبارکہ دے اندر آندے جڑے فرشتے ایک دفعہ آ گئے نہ اس گھر دے اندر اور وہ ارد گرد طواف واسطے قیامت تک وہ دوبارہ انہاں دا نمبر نہیں آنا. وہ فرشتے دی تعداد کتنی ہو سی جی میرے رب نو معلوم ہے. 70,000 فرشتہ ایک گھڑی اودے چھاندا ہے داخل ہوتا ہے. وہ جڑے فرشتے ایک باری حاضری دیتے نا بعد دوبارہ انہاں دا نمبر نہیں. دیکھو نا بیت اللہ نا تو ساری دنیا دے بیک وقت انسان کٹھے جا ہی نہیں سکتے.
یہ انتظام چونکہ اتنا ہو نہیں سکتا. رحمت تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس زمانے کے اندر آپ نے جو آخری حج فرمایا اس کے اندر بھی آپ نے حکومت ثابت منع کیتا، جسے لوگوں کو پتہ لگا کہ میرے پاک پیغمبر خود حج واسطے جا رہے صلی اللہ علیہ وسلم. روایات کے اندر 1,44,000 تقریباً صحابہ آپ نے حج پڑھے آئے. اس زمانے کے اندر بھی میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیتا اپنے رفقاء و صحابہ کو کہ بھئی تساں اس سال حج نہ کرو. اس سال حج ایک تو بیماری پھیل گئی، چیچک وغیرہ کی بیماری، تعاون کی بیماری پھیلی، اس وجہ تو بھی آپ نے منع فرما دیتا. دوسری وجہ یہ آئی کہ اگر اس سال تمام صحابہ آ رہے تو بعد آن اللہ حج اور عمرے والا وہ شخص جنہوں میرے پاک پیغمبر اس بار ثواب کے اندر شریک کر کے جا رہے ہیں، آپ نے فرمایا بھائی رک جاؤ اپنے اپنے مقامات، اس سال نہ آؤ. میرے بعد تھوڑے وچوں جڑا بندہ بھی رمضان شریف وچ عمرہ کرے سی، کس وقت جی رمضان شریف وچ جڑا شخص بھی عمرہ کرے سی نا، اس دا عمرہ اللہ دے ہاں قبول ہو گیا نا، تو اس کو اللہ اتنا ثواب دے سی جتنا میں محمد رل کے اس حج کیتا صلی اللہ. ہوں اگر یہ کم یعنی اس وقت صحابہ آ رہے تو بعد آنے والی امت کو سعادت ملنی آئی، اس واسطے رب العالمین نے انتظام ایسے فرما دیتے بھئی ایک وقت ساری دنیا دے انسان ایمان والے چلے جاوانا، ایک تو انتظاماتی پریشانی پڑ سی، دوسرا انسان زندگی باہر جا سکتا، ٹھیک ہے باہر جا سکتا، اللہ دیوے مال ہر بندہ جاوے، لیکن فرشتے جڑے ایک دفعہ آ جاتے نا اللہ دے آنا دی تعداد اتنی کہ وہ دوبارہ وقت قیامت تک انہوں دا نمبر نہیں ہونا. جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان کو کراس کیتا نا تے 7ویں آسمان تو تے ایک مقام آیا جن کو سدرۃ المنتہا آکھیا جاندا ہے، جس کو سدرہ عربی کے اندر بیری آکھ دیں. آپ نے فرمایا کہ بیری دا درخت ہے بہت بڑا بڑا، اس کو اللہ دے نور میں تجلیات نے ڈھانپے آئی، لیکن وہ بیری بغیر کنڈے آنی آئی. اس مقام اور اسٹیشن تے جا کے نا جبرائیل میرا ہاتھ چھوڑ دیتا، جبرائیل میری سنگت چھوڑ دیتی اور میں خود بخود اتا اٹھیونے لگ پیا. جس ویلے میں اتا اٹھیا نا تے میرے قدم جڑے وہ جبرائیل کے سر تک پہنچے تو میں جبرائیل کو پوچھا جبرائیل کتنے رہ گیا؟ میری سنگت تے ساتھی میں تو زمین تو لے کے آنا اللہ رب دے حکم نال آج یہ سنگت کیوں ٹوٹ دی پئی؟ تو جبرائیل علیہ السلام بڑی ادب احترام دے نال عرض کرنے لگے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرا کارخانہ اور اسٹیشن اتھاں تک کا اگاں ایک بار برابر بھی دے سرکا نا تے اتھا ہوا تو میرا وجود بسم ہوئے سی، میرا جسم جل گئے سی، میں اس تو اگاں سفر نہ کر سکتا، میں نے اجازت ہی نہیں. ہوں تھوڑا جا غور کریا اس مسئلے تے ساڈے ملک وچ عجیب جہا ہنگامہ کھڑا کیتا کچھ لوگوں نے نور بشر نور بشر نور بشر جڑا آخر جی اللہ دے پاک پیغمبر جنسی اعتبار بشرن آدم دے بیٹے ہیں اللہ دے بندے ویکھو جی گستاخ ہے نعوذ باللہ پیغمبر دے بارے آخدے جی نعوذ باللہ ساڈے جے او بھائی انسان بشر اے اعزاز ہے لے انسان ہونا کہ اعزاز ہے بندہ ہونا اے خوبی ہے وصف ہے جن سے بشر ہونا آدم دی اولاد ہونا اے میرے پاک پیغمبر دی خوبی اور وصف ہے. اور اللہ تعالیٰ کائنات ساری میں دسنا چاہتے ہیں کہ اس پوری روئے زمین تے میری جتنی مخلوقات ہیں انہاں ساری مخلوقوں جو افضل ترین مخلوق میں انسان کو بنایا اور وقت انہاں انسانوں نے جو میں منتخب کیتے اپنے رسول اور نبی انہاں 1,24,000 مبشر انبیاء کو میں الگ کر کے جو انہاں دا شان تے رتبہ انسانیت کو سمجھایا انہاں پیغمبراں وچوں وقت میں جس نے چھانٹی کرنا شروع کی تھی رتبے کے اعتبار نال درجے کے اعتبار نال میں رسولن بکھرے چکی تھا نبی اور رسول فرق ہوتا انہیں 313 رسولن بکھرے کر کے میں الگ رتبے دے دیتے انہیں 313 وچوت میں پنجن الگ شان چ دیتا اولو العظم بنا دیتا اپنا خاص قرب دے دیتا انہیں پنجن وچوت ایک جوہر موتی میں کڑیا صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کو وجہ رتبہ دے شان میں دیتا ساری بلندیاں دے باوجود بھی بیٹا آدم دا جن سے بشر. اور معراج والے واقعے کے اندر سبق ہے بہت بڑا کہ سید الملائکہ جبرائیل امین سارے سفر ایک سنگت کر رہے لیکن سدرۃ المنتہا جا کے ہاتھ چھڑے دے پہ کیوں نہ چھوڑن رب دا حکم جوا. اور وما نتنزل الا بامر ربک لہو ما بین ایدینا وما خلفنا اس شان ملائکہ دی اور جبرائیل امین دی زبان جو جملے میرے پاک پیغمبر کے سامنے نکلے اس وقت جس نے وعدہ کر کے جبرائیل اگلے دن کوئی نہ آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل میں جو آخیا آمی اس سوال کا جواب لے کے اور میں مجھے تیری ضرورت آئی تو کیوں نہ آیا؟ تو جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے اللہ کے پاک رسول میں کوئی اپنی مرضی نہ لاؤں
میری کو مرضی ہے اس مالک کے سامنے، وہ نہ چاہے تو میں حرکت ہی نہ کر سکتا۔ وہ جڑا ایڈا پابند ہے کہ وقت ہے اتنی پاور جرت والا کہ سدرۃ المنتہا اس مقام تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی خبر دی تھی، آپ نے جبرائیل کو اصلی حالت وچ ویکھیا دو مقام تے، ایک غار ثور دے سامنے، غار ہرا دے سامنے جس وقت وحی آئی ہے، اور دوسرا مقام ہے معراج والی رات سدرۃ المنتہا سے آپ نے جبرائیل کو اصلی حالت وچ ویکھیا۔ آپ نے فرمایا اللہ جبرائیل کو 600 بازو دیتے، کتنے؟ پر بھی آگ سکتے ہو، بازو بھی آگ سکتے ہو۔ اگر وہ دو پر کھولے نا، دو بازو کھولے، مشرق مغرب ڈھانپیا جائے اور قدم زمین دے رکھے نا تو ساتھ آسمان تک لگتا۔ رفتار اتنی تیز ہے کہ 7ویں آسمان کو سفر کرے نا تو یوسف علیہ السلام جس نے بھائیوں نے کنویں کنارے تو تلے بھیجیا نا تو جبرائیل اس سارے سفر کو طے کر کے تلے آ کے پر بچھایا اور اللہ نے پاک پیغمبر حضرت یوسف کو صحیح سلامت محفوظ کنویں دی جناب جڑا کنارے تک تحت تک پہنچایا۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل جسے دیکھیا نا کہ اس پاور پوزیشن کو آپ نے نقل کیتا، لیکن یہ ساری عزت شرف اپنی جگہ تے رہ گئے۔ جبرائیل ہیں جو نوری، ہیں جو فرشتے، اور فرشتے دا شان بشر نالوں گھٹے، نوری دا شان بشر نالوں گھٹے، شان بد جس قسم اور جس جنس دا ہے اسی او دے بارے جملے مشہور کر دے گی وہ جڑا پہ او بھائی اسانو کون بشر آخدا؟ بندہ قیاس کرے دے اپنے تے جس انسان تا ساڑھے آ ہوندے وہ تین کس انسان آکھیا؟ تو تے انسانیت دے چہرے تے داغ ہیں، آمیں تنو انسان بکھاواں، تو ویک انسان بکھنے تے ابوبکر صدیق ہوئے، سیدنا فاروق اعظم ہوئے، علی بن مرتضیٰ ہوئے، عثمان ابن عفان ہوئے، طلحہ بن زبیر ہوئے، اللہ دے پیغمبر ہوئے۔ انسانیت دے مبارک چہرے ہوتے خوبصورتی دا تمغہ نہیں، اصل ایک بندہ ویدہ ہے جلے اپنے آپ نونا تو جی اسی چونکے گناہ گانا، اسی چونکے خطا کارا، اسی چونکے جناب بھرے ہویا غلط کرنا، اس واسطے پیغمبر ہوں اپنے جیا نعوذ باللہ نقل کفر نباشر جڑا بھی بندہ پیغمبر علیہ السلام کو بشر آکھ دے نا وہ دی مراد یہ نہیں ہوندی کہ نعوذ باللہ نبی کو اپنے نار آکھ رہا، بلکہ وہ آکھ دے کہ جس طرح میں دنیا تے پیدا ہویا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نبی سلسلہ میرے اللہ نے یہ بڑھایا، والد دا نام عبداللہ رکھایا، امہ دا نام امہ حمنہ رکھوایا، چاچا ابو طالب اور حمزہ اور عباس جیسے دے دیتے، پھپھی صفیہ بن گئی، ٹھیک ہے، بیوی خدیجہ بن گئی، عائشہ بن گئی، ام حبیبہ بن گئی، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ، جویریہ سلیمہ اور حضرت زینب بنت جہش، زینب بنت خزیمہ، اولادہ وچوں اللہ بیٹی زینب دے دیتی، رقیہ دے دیتی، ام کلثوم دے دیتی، فاطمہ الزہرا دے دیتیاں، بیٹے قاسم دے دیتا، عبداللہ دے دیتا، ابراہیم دے دیتا۔ تو سمجھ دسو جبرائیل کی شادی ہوئی ہوئی؟ ادھے والد دا نام، والدہ دا نام، اچھا جبرائیل دا کوئی حسب نسب، کوئی رشتہ داری، وہ یاو جس پیغمبر کو اللہ پرو کے بھیجا دنیا دیتا، اور قیامت تک امت دا ہر سلیم الفطرت بندہ فخر کرے اس چیز ہوتے کہ میرے پاک پیغمبر اعلیٰ نسب والے صلی اللہ اعلیٰ حسب والے، اعلیٰ وجود والے، اعلیٰ صفات والے، ہر اعتبار نہ، لیکن ہیں تا آدم دے بیٹے۔ یہ شرف اللہ نے آدم نہیں دیتا ہے نا کہ بھیج کے آدم دی اولاد چوں اللہ ساری آدم دی اولاد دا سردار بنا دیتا، اور وہ صرف انسانہ دا سردار نہیں جنہ دا بھی سردار بنا دیتا۔ وہ تو آیت پر سن وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ساری خلقت، ساری انسانیت، ساری مخلوق واسطے میں اللہ کی طرف نمائندہ بن کے آیا ہوں۔ جس وقت زمین تے رہن والے انسانن بشرن آدم دے بیٹے تو انہوں سمجھاؤنا لگی آدم دے بیٹوں سے، انہوں سمجھاؤنا اللہ ہاں اے لفظ یاد رکھنا، کوئی آخر لگے نا نعوذ باللہ پیغمبر ساڑھے جے دا مطلب جن سے بشر آدم دے بیٹے بچوں، ورنہ پتھر دے دنیا تے بہت زیادہ پائے لیندے ہوندے کہ نہیں ہوندے، لیکن ہجر اسود دا کو مقابلہ کر سکتا؟ بولو جی، تے ہیرے موتی بہت سارے ہوندے، یاقوت جیسا کوئی نہیں ہوتا، پھر بہت سارے ہوندے، گلاب جیسا تو اللہ کی مخلوق ہے، اس دے شاہکارن وہ جس کو جڑی عزت اور حیثیت دے دے وے۔ اس واسطے یہ مسئلہ اتھے بھی جا کے حل ہوندا کہ معراج والے سفر جبرائیل دا سٹیشن مک گیا سدرۃ المنتہا تے، اور بشر اور آدم دا بیٹا سید الاولین والآخرین سفر اگے فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں اٹھایا گیا نا کہ میرے دل میں ایک چھوٹی یہ جھجک پیدا ہوئی، خوف پیدا ہویا کہ میں چونکہ ایک ایسے دیش سے آ گیا کہ جس دیش کے اندر میرے نال کوئی نہیں، تو اللہ کی طرف آواز آئی
آپ نے فرمایا میں اس قلم دے چلن دی آواز سنی جڑا انسان دی تقدیر اور لوح محفوظ نو دوتے لکھت ہو رہی، جس نے میں آواز سنی رب دی طرف ندائی آؤ میرا سونا صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب نے کلام کرنا شروع کیتا اور سوال ہویا میرے پیغمبر سفر جو کر کے آئے ہو تے یہ چونکہ مشہور ہے ہر جگہ تے اور انسان ان چیزوں بخوبی جان دے کہ کسی تے ہاں آگے جاگی نہ جان جان کھڑے ہوئے تو تحفے طوائف کا تبادلہ ہوتا۔ اے میرے پیغمبر اتنا جو مبارک سفر کر کے آئے ہو میرے واسطے کیا لے کے آئے ہو، میرے واسطے کیا لے کے آئے ہو؟ دیکھو بھائی اللہ نے کسی شہری لوڑ تھا کوئی نہیں، لیکن چونکہ محبوب آئے بیٹھے صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوچھتے پہلے میرے حبیب میرے واسطے کیا لے کے آئے ہو؟ میرے پاک پیغمبر نے او تحفے دیتے، او تحفے پیش کیتے کہ قیامت کی صبح تک اس تحفے امت کو نہیں حصہ دے گیا۔ امتی بھی ہوا تحفے رب دی جناب پیش کرے گا ہر نماز کے اندر۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم رب کے سامنے پہلا تحفہ پیش کیتا التحیات للہ والصلوات والطیبات، التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ۔ انہاں دا مختصر زمانہ میں کر چھوڑے نا تو انشاءاللہ یہ موضوع الگ بات رکھسا کسی جملے ہوتے۔ التحیات تحیات دے لئے بول کے کیتی ہوئی عبادت، قولی عبادت، کیڑی عبادت جی؟ بول کے کیتی گئی حمد و ثنا تعریف جملہ ایسا کہ جنہوں عبادت آکھیا جائے منہ دے بولنا زبان دے عمل نہ زبان دے قول نہ، اس نو عربی دے اندر آدھے تحیہ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم رب دی جناب پیش ہو کے پہ فرمان دیں عرض پہ کر دینا اپنے رب دی جناب اے میرے مالک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی بولے سنا عبادت وہ صرف اور صرف بولن والا تیرے واسطے اسی، تیرے کولو مدد منسا تیری جناب پکار کرے سا فریاد تیرے سامنے کرے سا در تیرے تے اپنی جھولی پھیلا سا اور تیرے کولو ہی سوال بن کر کے مسکین اور فقیر تا عاجز بن جاتا میرے زبان دے ہر بول دا اے میرے مالک تو مستحق ہو سے میں اپنی زبان دے بول دے ذریعے کسی بھی غیر دی عبادت دیکھو پیغمبر دے معصوم ہوندے پیغمبر دے عبادت چونکہ خالص اللہ دا حق ہے اور شرک والا عمل پیغمبر دے قریب کوئی گناہ نہیں جا سکتا، چھوٹی تو چھوٹی خطا غلطی نبی دے نیڑے نہیں جا سکتی، شرک اکبر اور کبائر بہت بڑا گناہ ہوا۔ اس وقت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح پورے وجود کے ذریعے یہ ثابت کر چکے ہیں کہ میں رب دا بندہ زبان والی عبادت دا بھی حقدار کس کو ٹھہرایا؟ امتی بھی کیا ادا التحیات صرف پریشانی ہے میرے محترم بھائیو دوستو بزرگو کہ واحد اسی اس وقت اس زمانے دے مسلماناں کہ جڑے بہت کچھ اللہ کو منگ دے بیاں پڑھ دے بیاں کچھ لینا چاہ دے بیاں لیکن خود نو کوئی نہیں پتہ ہوتا اللہ آنکھ دے کے ہے۔ اور آج کل علماء آتے نا مفتیان کرام کو جملہ سنیا بزرگوں کو لو کہ یہ پاکستان کے اندر خصوصاً واحد دو گفتگو کرنا لیں یعنی ایک بول رہا دعا سن رہا کہ بولن والے نے کوئی نہیں پتا کہ میں سنا کہہ رہا اس کو آپ نے بولا نہیں کوئی نہیں پتا کہ میں آخر کہہ رہا بھائی رب کا سارے دلوں نے حالات جانتا لیکن جڑا بندہ اپنی گل سمجھا لینا نا اگلے معاملے میں یعنی جس کے در تے کھڑوتا جنوں آخدا پیا اگر وہ گل سمجھا ہی نہ سکے میں چاہیے کہ تو پکی گل ہے سمجھا والا تے جاندا نا بندے آ نہیں جی ساڈی نیت صحیح ہے ساڈے بولے تے نہ منجو ساڈی نیت او بھائی نیت بھی ٹھیک ہے پکی گل ہے تیری نیت سے کوئی نہ شک کرے دے پے اور کم از کم تیرے تے پتہ ہوے نا کہ میں آ کہہ رہا اس وقت جڑا شخص نماز نو سمجھ کے پڑھدا وہ کبھی بھی غیر اللہ کی پکار نہ کرے سی کیونکہ سبحانک اللہم وقل لے کے نا یوم یقوم الحساب تک ایک ایک بول دے اندر بندہ اظہار کر رہا تھا کہ مالک میں تیرا بندہ اور ہر حال دے اندر میں تیرا محتاج رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التحیات للہ اے اللہ میری تمام تر زبانی عبادت کہنے واسطے اس والصلوات صلاۃ عربی کے اندر آدھے دعا کس کو جی اتھے مراد لئی گئی سی نماز اور بدن دے نال کیتی گئی ہر حرکت سوائے تیرے اور کسی واسطے نہ اسی دیکھو پیغمبر دا وجود پہلے ہی اللہ دا پابند ہوندا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج والی رات جڑا جملہ بولیا نا اے میرے مالک سر دی چھٹی کو لے کے پیر دی چھوٹی انگلی تک میری ہر حرکت جسم دے وچوں صرف تیرے واسطے نہیں سی میں تین راضی کرن واسطے یہ حرکت کرے سا طواف کرنا پوسی پیدل چل کے صرف تیرے گھر دا کرے سا اور بھائی یہ طواف واحد عبادت ہے جڑی صرف اللہ دے گھر دی اجازت ہے اور کہ نہیں طواف ہو سکتا نہیں بولو جی ذرا سوچ کے بولو
ہو سکتا قوم تا کر رہی قوم تا اتنی کتنی جاگہ تا کر رہے پھیرے لگیں دے آپ ہی پھیرے لگیں دے جانورہ پورے بھی لگیں دے اللہ ہدایت دے پڑے اللہ اگر طواف بیت اللہ تو علاوہ بھی کسی جگہ دا جائز ہوتا نا تو سب تو پہلے روزہ مبارک ہوتا جنہوں اللہ لے گیا لے نا انہوں تا پتا کہ جنہوں اللہ نہیں لے گیا وہ اگر نہیں اعتبار آ گیا تو یہ گل دل وچ رکھ لو کہ چیک کرنا کہ روزہ مبارک دے طواف ہوندا ہے نہیں اگر روزہ مبارک جیسی کائنات کے اندر عظیم جگہ اتھے طواف نہیں ہو سکتا تو پاکستان یا ہندوستان دی بھی کسی قبر دے جائے طواف ہو نہیں ہو سکتا تو بڑھ نہیں ہے جاتا باقاعدہ پیر صاحب اگے کے اندر مرید مگر ہوتے ہیں جناب وہ غریب ہے انہوں نے قدمہ نال کیتی گئی عبادت بھی حقدار کون ہے قدمہ نال کیڑی عبادت ہوندی جی طواف والی کیڑی جی اس دا حقدار کون ہے اور روئے زمین تے واحد عبادت ہے جڑی اٹھائی ہوندی اس جگہ تے کیتی بیٹھی اور اس دا حقدار ہے میرے اللہ دا بیت اللہ گھر اس دے جانے 7 چکر لائے ویندے اور 7 چکراں نو مکمل کیتا ویندا ہے 2 رکعت نفل مقام ابراہیم تے اس تو بعد صفا مروہ دے اندر جڑا قدم بوسی کیتی ویندی اور چلے ویندا اودے بھی 7 چکر صفا اور مروہ دے درمیان وہ بھی خالص عبادت ہے حقدار کون ہے اللہ وہ جگہ دسی گئی اس جگہ تے تساں عبادت کر سکدے ہو ٹھیک ہے اس تو علاوہ مسجد کی طرف قدم اٹھاونے عبادت دی نیت نال عبادت دی نیت نال کسی خیر دے کم تے نکلنا تے جسم وچ پیر میں پیر والے پاس شروع کر دیتا اس تو تے آ جاؤ گھٹنے ٹیکنے عبادت دی نیت دے نال حقدار کون ہے اللہ تے آ جاؤ ہاتھ ٹیک کے دو زانو بیٹھنا ٹھیک ہے سجدہ کرنا کیا کرنا جی اور اس وچ تمام جسم شامل ہوندا پیشانی ٹکدی نک ٹکدا ٹھیک ہے اور دو ہاتھ لگ دین 2 گھٹنے لگ دین اور 2 پیر لگ دین 7 ہڈیاں نال انسان سجدہ کردا اس سجدے دا حقدار کون ہے اللہ وان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احد تواڈے رب نے تواڈے تے لازم کیتا کہ سجدے صرف میرے نام تے سجدے صرف میرے واسطے تساں ہور اس تو علاوہ کسی دا سجدہ نہیں وہ بندے آتے جس بطور تعظیم دے تھوڑا جہا جھکیا نہیں صرف چوکھٹ چکی جی یہ صرف قبر نو بوسہ دیتا جو بھائی او تو بوسہ اس تو دے رہا کہ تو صاحب قبر تو ڈردا یا او دے بارے تیرے دل چ امید ہے کہ میں خوش کرے سے میں فائدہ دے سی او بھائی قبر دی زیارت امام احمد رضا خان بریلوی نے بھی لکھیا کہ قبر دی زیارت دا پہلا ادب ہے کہ کم از کم 4 گز دور کھڑو کتنے گز 4 گز دور کھڑو کے تے قبر نو ویکھ کے صاحب قبر کان کچھ رب کولو مانگ سکنا تو زندہ درخواست کو دے واسطے کر سکنا ہاتھ لاؤنا بوسا کرنا چمنا تھپا مارنا قبر نو جناب جفا مار لینا لپٹ لینا اتے وہ زاریہ کرنیاں یہ تو کدھیں ثابت ہی نہیں صحیح زمانے دے لوگ چلتے آ رہے ہیں نا کہ اہل علم چلتے آ رہے ہیں انہوں بھی قائد بن کے اپنی ریت نو اپنی مقتدیاں نو چلے اپنے مریدوں نو ایک گل سمجھائی لیکن شیطان بڑا معلوم ہے وہ جسے دماغ دے پیچ لوز کرے دا نا تے بات کی سمجھ نہیں آتی کہ میں ٹکیا جھکیا کیڑی شے دیتے ہیں اس واسطے میں گل کر رہا اس کے سجدہ کس طرح کے اللہ دیکھو بھائی سجدے دے اعضاء کہیں بنائے جس بنائے اس واسطے جھکنے چاہیے نمبر 2 سجدہ کی اجازت کہیں بنائی اللہ کوئی بندہ رب تو علاوہ کدھر سجدہ کرنا چاہتا وہ دی زمین لیا اس واسطے کس ہستی نہیں زمین کی بناوٹ رب نال شرکت کوئی نہیں کی تے زمین دے جس چپتے ہوتے بھی تو متھا ٹیکے سے رب دا اور رب چاہتا ہے زمین میری ہوئے تو سجدہ بھی میرا ہوئے آزاد دیتے ہوئے میرے ہوئے تو سجدہ بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج والی رات اعلان کیتا اے اللہ میں تمام تر جسم میں جڑی بھی عبادت کر سنا وہ صرف تیرے واسطے سی اور وہ تو یہ بات اندر آتا ہے کہ اے اللہ میرا جڑا مال اسی نا مال ان رزق دینا اللہ سارے رزق دے خزانے دا مالک کون اللہ میں تو جو کچھ دے سے نا وہ میں صرف تیرے نام تے دے سا صرف تیرے نام تے کسی بھی غیر دی خوشنودی غیر دمانا رب تو علاوہ غیر دمانا من دون اللہ اللہ تو علاوہ کسی بھی ہستی کو خوش کرنے کا یا اودے ڈر دی وجہ تو میں 1 روپے بھی اودے نام تے خرچ نہ کرے سا مال چکے دینا اللہ کون ہے بولو یار یہ مجھے کہہ پیدا کیتیاں داواں یہ بکریاں یہ باتیں جو نکلنے والا دودھ حقدار کون ہے وہ بھائی آپ بھی بچے بلا خاندان دے غریب مسکین دے رب دے نام تے دے جس دے لے دینا جس نے چارہ رب پیدا کرے تیرے کٹن والے ہاتھ اللہ پیدا کرے اس نے ترے نجاستاں وچوں پاک تے صاف تے ستھرا دودھ لبن خالصا او دینا والا میرا اللہ ہوے تو جس نے بھانڈے تو پارا میں تو سے آپ کہنے یہ نہیں میں تو فلاں دے نام دا بھی دینا فلاں دے نام دا بھی دینا فلاں بادشاہ بھائی تے تھن بری ویندا اگر انہاں دے نام دا رکھ دیے تو ایڑیاں ڈاڑیاں مخلوقاں بادشاہ سنتوں نے چھڑنا ہی کوئی نہیں ڈنگر مار ویندے پہلا پھل نہ انہاں دے نام تے ذبح کرائیں بادشاہ تے جانور مار ویندے
تو رب العالمین نے اپنے پاک کلام میں اتنا چیزوں نقل کیتا. ہر نعمت دینے والا کون ہے؟ اللہ. رزق. آج کل میں بیچارہ اس کو پھاٹک اور میں دیکھیا چادر منہ نہ پھٹ کے نا چوں بندیا تے اگے کے دو ڈھول آئے تے بہترین جناب اپنی ہوں بہترین. میں اس تو آخ رہا کہ اللہ معاف فرمائے بری طبیعت والے بندے نوں نا وہ گندی آوازیں بھی پسندیدہ لگدیاں تو وہ ڈھول بجا کے نا تے بڑی ساری چادر دے اندر جناب وہ دکاناں کو لوگوں کو چندہ لیندے ہوئے کس شے دا اگے کے بڑا سارا لکھے جی او سو رہا فلاں بابا جی دا. تو زمین دسو اللہ اکبر ڈھول بجانا جائے بولو جی نہیں. تو سر اے سمجھ کے بھیا منگدے جے ودے کائی شاری سٹ چھوڑنی او دے نالوں کیا کرے سر بھائی بہت بڑا بڑا ٹھیا کفر اور شرک دا جنہوں لوگ آباد کی تو ہے زندہ انسان صاحب خبر عزت والا صاحب خبر اللہ کے ولی احترام والا صاحب خبر اپنے زمانے کے اندر نمازہ پڑھن والا ہی تبلیغ کرنے والا قرآن پڑھن والا سچ بولنے والا حلال کھانا والا جسے نے دنیا تو چلا گیا تو کتے چلا گیا اللہ کا قرآن کیا اللہ کتے چلا گیا رب دی جوال رحمت اندر چلا گیا اس کو اتھے تیری کسی جہنی لوڑ کوئی نہیں. اللہ نے کرے خبر اللہ بندہ ٹھیک نہیں ہے جو آج کل پاکستان جو رہا جڑا جڑا دل کرے اللہ بنا لینا. اگر صاحب خبر ٹھیک نہیں ہے تو بات کو جتھے چلا گیا نا اتھے ہی اُدھی تے تیری کا یہ پہنچ. ہاں زندہ انسانوں نے تو رجا رہے ہیں خوش کر رہے ہیں کہ اس زمانہ تک فارسی دے اندر فارسی دے لفظ دا معنی تو شادی کیا معنی تھا اس زمانہ کہ کر رہے ہیں بابا جی شادی کرا رہے ہیں لوگ کریں دے تسی کدی حالات معلوم کرو تو سن حیران ہوئے سو میری گفتگو ریکارڈ ہو رہی. اے یاد رکھیا ہے کہ قبر نو غسل بھی دیتا رہنا نے قبر نو غسل بھی دیتا رہنا اتھے جناب کھارا کرا کے اتھے کون نہیں آنکھیں رہنے وہ بابے نے جناب وہ کپڑے بھی پوائے میں جن تو لے آنے ٹھیک ہے سارے عمل کر دیئے قوم شیطان نے پیج لوز کیتا ان زندن پر رہندہ کوئی نہیں ہمارا اتنا جا رہی ہیں بابے دے اس ہر سال ہو رہے اور این وہ کہتے تھے فکس ڈیٹا دے ہو رہے تو گل میں کر رہا ہوں تو سن یہ اپنے جی بوئے تے آ گیا جی کہ کراں بوئے کھڑکایا نے ڈھول بھی نال لئی ودین چادر ہی چاہیے ہوئی نکائی شاید وہاں چا کیوں دے ہو جی کیا وہ جڑا توڑے کو مال آیا انہوں نے دینے کوئی شریک ہے یا وہ کوئی گندم دینا کسی نو گندم نو کہیں پیدا کیتا پیسہ دینا سونا چاندی دی شکل ہی دینا کوئی روٹی دے دینا پکی ہوئی کچی چیز دے دینا کوئی بھی شاید دینا دینا والا کون ہے نماز دے اندر مسجد وعدہ کر کے جا رہا وہ طیبات للہ اے اللہ میں تیرے نام کے علاوہ کوئی شے بھی خارج نہ کرے سا. دوسری جگہ تے اللہ اپنے پاک حبیب کو جملہ نقل کرایا سورۃ یوسف دے اندر آئے تھے قل ان صلاتی نہ سورۃ یوسف نہیں کوئی اور سے پارا قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ اے اللہ میری نماز میری قربانی میری پوری زندگی اور میرا دنیا تو چلے جانا یہ صرف تیرے واسطے یعنی پورے دا پورا جسم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا تیرے حکم دا پابند ہے. اعلان کس کی تاریخ میرے پاک حبیب نے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ترے تحفے میرے نبی نے پیش کیتے رب دی جناب وچوں 6 تحفے ملے کتنے جی میں مختصر ذکر کر دینا تشریح دا وقت نہیں انشاءاللہ ان گلن وقت مزید کھول دساں جے وقت مل سی. رب دی طرف پہلا تحفہ آیا السلام علیکہ ایھا النبی السلام علیکہ سبھی بولو جی السلام علیکہ ایھا النبی اے میرے پیغمبر اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے کائنات دے سب تو انمول ہیرے السلام علیکہ میں تمام تر سلامتی دے در تیرے تے پہ کھلے گا میں اپنی تمام تر سلامتی دے دروازے قیامت دی صبح تک جڑا شخص سلامتی لینا چاہتا عمل لینا چاہتا اور حفاظت لینا چاہتا اے میرے حبیب میں یہ جملہ رکھدا پیا دے واسطے کہ او انہاں وعدے تے پورا اتر سی میں اپنی طرف سلامتی تے کرے سا. تواڈی مبارک زبان چوں یہ وعدے نکل گئے التحیات للہ والصلوات والطیبات اور پیغمبر جو کچھ بول رہے ہوندا نا رب دی مرضی نال بول رہے ہوندا پیغمبر جو کچھ بول رہے ہوندا رب دی رب خود بلوندا پیغمبر بولدا اے میرے حبیب تو تاندرو بارو پہلے ہی ساڈا تواڈے جملے نقل ہو گئے وعدے پکے ہو گئے میں رب اعلان پہ کرنا جڑا انہاں 3 وعدے تے پورا اتر سی نا میری طرف سلامتی دے واسطے اس میری طرف سلامتی اور سلامتی لوڑ ہے کہ کون سب تو پہلا عذاب جڑا اس امت تے اس وقت نہیں آیا انفرادی طور پہ کس طور تے بے سکونی اور جناب خوف ہر وقت بے چینی ہر وقت پریشانی ہر شخص ٹینشن دا مریض پوچھو جا کے ڈاکٹر بولے جناب ہر میرے بلڈ پریشر چیک ہو رہا ہے پتہ نہیں کتنی نمی تو نمی ایجادات آ رہی ٹینشن ہر بندے کو ٹینشن کس چیز دی رب دے نال تار ٹوٹیا اور استاد اندر کمزوری آئی ہوئی
کیونکہ سلامتی دے خزانے کس کو ہے؟ اس شرط لا دیتی کہ جڑا وجود نہیں جس وجود نو میں کول بلوا کے ساری استعمال سلامتی دے دار اس شخص تے کھول دیتے صلی اللہ علیہ وسلم جڑا چاہندا میں اللہ کو سلامتی لواں میرے حبیب دا بنے میرے حبیب دے نقش قدم تے آوے السلام علیکم ایھا النبی پہلا تحفہ ورحمۃ اللہ اے میرے حبیب رحمت دے در بھی میں سارے تیرے تے کھول رہا اور تو نے رحمت للعالمین بنایا رحمت رحمت للمسلمین نہیں ٹھیک ہے رحمت للمومنین نہیں بلکہ رحمت للعالمین کائنات کی ہر چیز واسطے میرے حبیب دی رحمت رب خود رب العالمین اور پیغمبر کو بنایا رحمت للعالمین رحمت کرنی کیا ہے اللہ تے جینے کیا ہے جڑا رحمت للعالمین دا امتی بنسی سنت آسی ثابت کر کے دیسی کہ میں امتی ہوں اور امتی آلے وصف اختیار کرے سی انہاں خوبیاں آسی تو یقیناً رب کی طرف رحمت دا خود تے بھی کھل بیسا اور تیسرا تحفہ وبرکاتہ ورحمت اللہ اور برکتی لوڑے کہ نہیں تو سے جملہ سنے ہو سی ہر شخص آج کا پیدا جی کہ اگے ایک کمندہ دا کھان دیا جنہوں دا کمندے تے اس ایک نو گھروں کاٹ چھوڑے دے جیندے جیندے آدھے بدے انہیں کدی بدوروں کو تشریف لے دینا کدی جنابے ساڑی وہ جان چھوڑے دینا باریاں مقرر کرنیاں ایک ہفتہ رہنا مہینہ رہنا وقت 29 تاریخ دے جلے فرق ہوندا تے وقت رولے بن میں بھائی آن دی ریکارڈ کرنا موجود ہے یہ قیامتی علامات جو چیزاں کہ جسے والدین کو قبول کرنے واسطے تیار ہونا ماواں نال اس لو کی تویسی اور بیویاں دی غلامیاں کر کے ماواں نو دھکے دیتے ویسا تے برکت اٹھ جانا یہ چلے ہویا کام شروع ہویا اس پاسے ساڑے یقین کو نہیں کہندا اسی نے جو 2000 کماونا 2000 دی دیہاڑی لونی 5000 دی لونی 1000 دی دیہاڑی لونی بس پیسے جیب وچ ہون تک کام چلدا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا وہ لوڑا پیدا بھی اللہ کرے گا تے پوری نہیں اس لوڑ دا پیدا ہی نہ کرنا یہ کوئی رحمت ہے کہ نہیں وہ بندہ بیمار ہی نہ ہوئے دوائی دی لوڑ پوسی نقصان ہی نہ ہوئے تو وہ دے ازالے دی صورت ہو سی اللہ دیوے بھی نہیں کہ لوڑ ہی نہ ہوئے دیکھو نا جیبہ بھری نہیں ہونا تجوری بھری نہیں اکاؤنٹ بھرے ہونا یہ ضروری یہ لوڑ ہی نہ پڑے تو سب بڑے رہے کو سنے اسی بزرگ دعا کرنے اللہ کسی تو محتاج نہ کرے اے اللہ محتاج نہ کری اے اللہ ایمان دینی ہدایت دینی اللہ ایمان نصیب کرے یہ تو کیا مطلب ہوتا رب کی تقدیر تے راضی ہو بنا اور یارو جس پیدا کر لیا اس کو نہیں پتہ میرے بندے نو کیڑ ہوئے جڑا پیدا کر تو پہلے رزق دے بندوبست کر لیا اور میں نہیں تو نہیں ساری کائنات کو کھوایا اور سمندر دے اندر چلنے والی تیرنے والی مچھلیاں کون کھویندا زمین تے رہنے والے کیڑے مکوڑے کون کھویندا ہوا دے اندر معلق پرندے کروڑا اربوں دی حساب تے تعداد ہے انہوں کون کھویندا جنگل دے سور دا رازق کون ہے جنگل دے اس وحشی درندے دا شیر اور چیتے کو روزانہ تازہ غذا کون دیتا بڑے بڑے ہاتھیاں نو اور بڑی بڑی مچھلیاں نو رزق زمین تے کون دے رہا میرے اور تواڈے واسطے 2 یا 4 روٹیاں دا نعوذ باللہ اللہ تعالی نے آپ دیتا وہ جناب میرے بندے توئے کمانا توئے آپ محنت کر کے رزق کھانا ورنہ میں دینا کوئی اللہ کا قرآن بار بار قسم اٹھا کے آخدا پیا کہ رزق روٹی کا ذمہ دار اللہ ہے تو بس اس دا بندہ بن او دے دائرے وچ رہ کے نا شریعت دے دائرے وچ رہ کے تو کما 100 کمے سے نا تو اللہ وہ وچ برکت پیسیا تیرے ہزاراں جتنے کام وہ 100 پڑ جڑے سی او دی نافرمانی نال 5000 کمے سے نا برکت کو نوسیا برکت اور میں اپنے پاک حبیب نال وعدہ کیتا کہ برکت دے خزانے میرے کول درمیان وچ میں تواڈی ہستی نو آندا ہے صلی اللہ تے جڑا برکت میرے کول لینا چاہندا نا وہ میرے نبی دا بنے اس نو کامل امتی بنن دی ضرورت ہے وقت برکت دے دار میں کھولے سا علماء نے منع کیتا کہ جس لے بندہ اللہ دا بن ویندا نا اس لے رب نو چوکھا پتہ ہے میرا بندہ راندا کیتھے میرے بندے نو لوڑ کیڑی میرے بندے کو اس وقت کیڑی ضرورت پئی ہوئی میں اس کو کہنے کر کے پورا کرنا اللہ تعالیٰ قرآن مقدس ایک سورۃ طلاق کے جملے نقل کیتے ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن یتق اللہ یجعل له من امره یسرا وہ میرے بندے میں تو ڈر کے زندگی گزارنی شروع تک میں تن کو تھوڑے سے دے سمجھے تو تن کو مان لیا میں تیرے کم میں شریک ہو ویسا میں تیرے کم بڑا ایسا میرے ذمہ آیا تیری ذمہ داری لینی یاد رکھ لو حدیث قدسی نے 2 فکرہ کدی بھی بندے تو تے اللہ جمع ہی نہیں کرے گا 2 فکرہ کٹھیاں کدی بھی اللہ بندے تے جمع نہیں کرے گا جس بندے نے آخرت دی فکر لگی نا اور وہ آخرت کو تیار کرنا چاہتا اللہ وہ دنیا دی فکر تو آزاد کرے گا اور جس شخص نو دنیا دی فکر لگ گئی نا پکی گل ہے آخرت دی تباہ ہوئی اسے صرف دنیا دی کرنی
اور یہ بھی حدیث قدسی ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب آخر ہے، میرا رب آخر تو اپنے آپ کو میرے کیوں فارغ کر، میری عبادت واسطے فارغ کر، میرا بندہ بنندہ ٹائم کر، تو آنکھ میں اللہ کا بندہ، اس وقت میں اپنے رب کو راضی کرنا، اپنے کام کاج میرے ذمہ کر چھوڑ، میرے ذمہ کر چھوڑ، میں تیری لوڑا پوری کرے سا، اور جس ویلے تو اپنے آپ کو فارغ میرے کلندر کرے سے نا، تب میں تن رونے سا، میں تن مصروف کرے سا، میں تن مجبور کرے سا، مخلوق دے ہاتھوں تو ذلیل ہوندہ ودو سے، اور بات کدی بھی تیری لوڑا پوریاں نہ ہو سن، میں جو تنوں پیدا کیتا اور میں آخدہ پہ میرے واسطے اپنے آپ کو فارغ کر، تب برکت دے خزانے کہتے بولن اللہ کولن. یہ ترہ توفے اللہ دے پاک پیغمبر میں معراج والی رات ملے، ترہ توفے ہو رہے مختصر سن دو. پہلا توفہ 50 نماز آنا. کس سارے 50 نماز کتنی ہے جی 50 سارے بولو جی کتنی ہے 50 نماز. نبی علیہ السلام نے خوشی نال قبول کیتا ہے توفہ. پنجواں توفہ ہی جڑا بندہ شرک تو بغیر مریا. کس تو بغیر؟ باقی سارے گناہوں دے ذمہ ہوئے نا، ایک شرک والا گناہ نہ ہویا، شرک والا گناہ نہ ہویا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اللہ میں نے وعدہ کیتا میں نے جنت ضرور دے سکتا، میں اس کو جنت. اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات خواتین میں سورۃ البقرہ یہ بھی معراج والی رات بطور تحفہ دے اللہ نے لکھی ہے. قرآن سارا بذریعہ وہی آیا نا، لیکن معراج والی رات یہ آیات سورۃ بقرہ دیاں اس وچ بھی اللہ اپنے بندے کو اپنے کو منگل دا ڈھنگ سکھایا. ایمان دے دعوے، ایمان دے وعدے، انہاں وعدے دے اندر انسان اللہ کو منگدا. ٹھیک ہے، ایک دعا بھی معراج والی رات میں کی. 50 نماز والے تحفے کے اندر نبی علیہ السلام جس نے واپس آئے نا تو حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی. انہوں نے پوچھا کہ سفر کیسا رہا. نبی علیہ السلام نے دسیا کہ میرے اللہ نے مجھے 50 نماز والا تحفہ دیتا. کتنی ہے جی؟ اللہ کے پاک پیغمبر چونکہ زمانہ اپنے نبوت والا گزار چکے ہیں حضرت موسیٰ، انہوں نے اپنا تجربہ نقل کیتا. میری امت کو 2 نماز اٹھائیاں، منو سلوہ اللہ نے اتاریا 40 سال تک ایک کھلے میدان اللہ زندہ رکھ کے آسمان دے بدلے دے سائے بھی کیتے، دھوپ چھاں تو بھی بچایا، موسم میں بھی معتدل کیتا، غذاواں پکیاں پکائیاں گھڑیاں، ساری آسانیاں دے باوجود نمازاں کتنی دیتیاں. اللہ دے پیغمبر میری امت کوئی نہ پڑھ دی تواڈیاں 50 کیویں پرسن. اس واسطے اللہ دی رحمت موجود ہے، تو سب درخواست کر کے نا تخفیف کروا لو. نبی علیہ السلام نے دوبارہ اللہ دی جناب دوبارہ تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے درخواست کی تھی. اللہ 5 معاف کی تھیاں. آپ وقت پہنچے، موسیٰ علیہ السلام نے وقت درخواست کی تھی، وقت 5 معاف کی تھیاں، وقت 5 معاف ہوئیاں. 9 دفعہ میرے پاک پیغمبر دوبارہ گئے. کتنی دفعہ؟ 9 5 45. اللہ کی طرف 45 معاف ہوئیاں. کتنیاں رہیاں؟ بولی دنیا آتی جی ایک چکر ہو گیا. تو تیرا اپنے رب نال تعلق کی پھراندا، تیرا رب نال تعلق کی پھراندا. اگر 5 نہیں نہ ہوندیاں تو پتہ کیوں لگ گیا تو اللہ دا بندہ، پتہ کیڑی جاتے تو ثابت کریا. آج کل تو مسجد کچھ ثابت ہوندا نا جی بندہ اللہ دا ہے، بندہ اذان سنی اس مسجد آیا بندہ اللہ دا ہے، یار جمعہ پڑھیا اللہ دا بندہ ہے، یار میرے نال کھڑوتا ہے اللہ دا بندہ. جڑا مسجد نہیں آندا نا اور رب دی جناب وچ حاضری نہیں دیندا وہ کوئی نہیں پتہ لگدا اللہ دا بندہ یا کہندا بندہ. اس بندے دا کوئی اعتبار نہیں. حضرت فاروق اعظم آتے ہیں جڑا نماز دا نہیں وہ رب دا نہیں، اور جس کی نماز کوئی نہیں میں عمر کو کوئی ذمہ داری نہ سونپ سکتا. جڑا رب نال بندہ نہیں کر سکتا اس رب نال دھوکا کر سکتا بندے نال کے کرے. بندے آتے جی نماز روزہ تو کوئی نہیں کرے تو بندہ بڑا ٹھیک ہے. کتنے ٹھیک ہے؟ اچھا جی نماز روزے کرنے والے دیکھ چھوڑا جی داڑیاں بھی رکھی ہے، نماز نہیں پڑھتے تو باوجود بھڑے کم ہی کریں گے. او بھائی دی نماز وچ نقصے، نماز دے اصل نقصان اس بندے کی تا نماز دا قصور داڑھی دا قصور اس بندے دا نام ہے خودی زیادتی شمار کر. اس وقت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ نے فرمایا آپ نے اگر کی تھی اے میرے بھرا موسیٰ میں محمد جتنی دفعہ بھی گیا نا اللہ 5 معاف کی تھیاں اور ہے تحفہ، ہے تو سو تحفہ چھوڑیں دو. آج کل کا رواج ہے زبردستی لینا ہے کہ کونا. اور جڑا شادی حال دے بار بندے بہن جو کافی دیکھ تو کیا ہوتا ہے نبی علیہ السلام تحفے تحائف دا تبادلہ کیتا لے بھی ہیں دیتے بھی ہیں امت. اسی آج کل مجبور کریں گے جیسے دے آیا سی کیوں نہ دے جڑا نہ دے میں کیا دینا. اس وقت تحفہ کبھی واپس نہیں کیتا گیا. لیکن میرے پاک پیغمبر چونکہ کائنات ساری نہ جاتا امت دا درد رکھتے ہیں. آپ نے دل ہمدردی آئی، دردی آئی، خیرائی رب رکھی آئی. اس وقت آپ امت کی مشقت ڈر ہویا میرے امتی اوکھے ہو سکتے. اس واسطے میں اللہ کو تخفیف کرا کے 45 معاف کرا لیا. اگر میں ایک چکر ہور لا چھوڑیا تو اللہ تحفہ واپس لے لے سی. میرا اور میری امت کا تعلق رب نال کے میرا سی.
اس واسطے اے میرے بھرا موسی مینوں حیا آندی جس ویلے میرے پاک پیغمبر پنجے تے راضی ہو گئے پنجے تے راضی ہو گئے اس وقت اللہ کی طرف ندا آئی او میرے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید ایک قانون تھوڑی طرفوں بدلیا میری طرفوں بدلیا میرے مالک تیری طرفوں بدلیا ساڑی میں درخواست کی تھی تو 45 ہٹا دیتی ہیں اور 5 رہ گئی ہیں فرض کتنی کیتیاں 50 کہ میرے مالک تیری طرف تبدیلی ہوئی فرمایا نہیں میرے حبیب میں تھے 50 ہی لکھی نہیں میں تھے تھوڑا جڑا امتی اخلاص دے نال صحیح وضو دے نال صحیح وقت تے 5 پڑھ سی نا انہوں میں ثواب 50 دے دے بولو جی پرسو اور معراج والے واقعے دے اندر تے نیت کرو چاہنا معراج دا سب تو بڑا تحفہ ہی نماز ہے کیڑی شے جی اس واسطے مسیتاں دے متھے تے لکھیا ہوندا اے لوگ لکھوندے نے صلاۃ و معراج المومنین پر میرے نبی دی معراج آسماناں تے اللہ نال ہم کلام ہونا امتی دی معراج نماز چاہنا اور جڑا بندہ جس وقت نماز چاہتا ہے اللہ نال کلام کرتا گفتگو کرتا یہ ادھر دنیا دا سب تو بڑا بلند مقام ہوتا اس شخص کا اگر وہ اس عزت کو سمجھتا اس واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب نے ندا کر کے فرما دیتا میرے حبیب اصل 50 ہی لکھی کھڑوتے ہیں دیکھو بھائی نماز تو تلت آئی گھٹتی گئی وہ تو تلت آئی گھٹتی گئی 50 دی کتنی رہی 5 رہی جس ویلے تلو اتر چڑھ دی توت کرتی اور جڑا بندہ دنیا کے اندر عروج چاہتا بلندیاں چاہتا وہ اللہ دی نماز پڑھے وہ آ جائے رب کے در تے اور آ کے ثابت کرے تو معراج والی رات میرے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 تحفے دے کتنے دی التحیات للہ والصلوات والطیبات یہ 3 تحفے میرے نبی پیش کیتے اور آخر دے اندر رب العالمین کی طرف جو 6 تحفے دے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 5 نمازاں یعنی تخفیف کرا کے 50 چوں 5 رہیاں خواتین سورۃ البقرہ اور اس شخص واسطے جنت کی خوشخبری جڑا بغیر شرک دے دنیا تو چلا گیا جس شخص کو نماز سمجھ آ گئی اور نماز صحیح معنی کے اندر پڑھنا شروع کر دیتا الفاظ بھی ٹھیک ہون الفاظ بھی ٹھیک ہون ظاہر بھی ٹھیک ہوئے نماز کا ظاہری وجود بھی رکوع سجدہ قیام تشہد اس آندا ہوئے اور اس عقیدے کے اندر بھی ملاوٹ نہ ہوئے تو جس شخص کو نماز پڑھنی آ گئی اس کو واقع معراج وچوں بہت بڑا بڑا حصہ مل گیا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے مبارک ارشاد فرمایا نا الصلاۃ معراج المومنین اس شخص کو اس کے اندر برابر حصہ ملیا اس معراج والے واقعے میں کیوں شروع کیتا جی مہینہ کیڑا رجب چلو یا رمضان یاد رہندا محرم یاد رہندا تسے رجب والا مہینہ بھی یاد رکھو رسول یاد اے رمضان شریف تو 1 مہینہ پہلے یعنی شعبان اور رجب میں میرے حبیب ہاتھ چاہ کے دعا کر دیا اے اللہ میرے رجب دے مہینے کی بھی برکت دے شعبان کی بھی برکت دے صحت بھی بڑھا تے جسمی طاقت بھی بڑھا روحانیت بھی بڑھا اے اللہ میں تیرے پاک مہینے رمضان تک پڑھنا چاہنا تو سب یہ دعا کرے سو اور دوسرا اس مہینے کے اندر سفر معراج ہوا اس کا ایک حصہ میں تمہارے سامنے بیان کر دیتا دوسرا حصہ جڑا میرے پاک حبیب کو جنت دکھلائی گئی اور جہنم دے کچھ احوال لکھائے گئے اس دا بیان انشاءاللہ آئندہ جمعہ بیان کرساں